السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ چلنے والے ڈراموں پر تبصرے سن رہے ہوں گے، آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر بھی کر دیا کریں، بہت شکریہ۔ اور بات کر رہے ہیں ہم ایک بہت ہی اچھے خوبصورت ڈرامے کی، کبھی میں کبھی تم، جس کے رائٹر فرحت اشتیاق ہیں۔ بدر محمود نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی کی پروڈکشن میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، اور لوگوں کی پسندیدگی جو ہے وہ اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ ڈرامہ آہستہ آہستہ اپنے انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور سٹوری بھی جو ہے کافی حد تک رائٹر جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ سمیٹ رہا ہے۔ ایک طرف اس نے جیسے رباب اور عدیل کی کہانی تھی، اور اس کو جیسے چل رہی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کا بھی وائنڈ اپ آ گیا ہے قریب کے رباب پہ سارے جو راز تھے وہ افشاں ہو گئے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ عدیل نے کس طرح اور کہاں کہاں اس کو چیٹ کیا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ بے شک یہ اس کو اپنی زندگی میں تو لانے والی رباب خود تھی، اسے اس وقت عدیل پسند آیا، اور اس نے اس کو آفر بھی کر دی، اور بلکہ اس کے گھر میں ایک بھوچال بھی مچا دیا کہ وہاں اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ منگنی اس نے توڑی، اور اس نے یہاں ماں باپ کی مرضی کے خلاف یہاں شادی کی، جس میں کہ اس کے گھر سے کوئی شامل نہیں ہوا، اور وہ وہاں گھر داماد بن گیا۔ اور چونکہ اس کو پہلے سے ہی دولت کا بہت لالچ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بہت امیر ہو جائے، اور بہت اونچے مقام پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ ساری خواہشیں اس کی پوری ہو رہی تھیں، لیکن اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھنے کی بجائے ایک دم سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، اور اس کا خیال تھا کہ شاید وہ ایک دم سے اوپر کی والی سیڑھی پر پہنچ جائے گا، پہلی سیڑھی پر، اور اس کو ہر طرف سے کامیابیاں مل جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور آخر رباب پہ یہ سارے راز کھل گئے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عدیل جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اور کیسی کیسی چیٹنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا، اور اس میں اس نے سب کے سامنے اس کے چہرے سے وہ سارے نقاب ہٹا دیے، اور زیادہ غصہ رباب کو اس وقت آیا جب اس کو پتہ چلا کہ نتاشا اور عدیل جو ہیں وہ اس کو مل کے چیٹ کر رہی ہیں۔ نتاشا جو کہ اس کی بہت بیسٹ فرینڈ تھی، اور سب بہت اچھے انداز میں ان کی دوستی چل رہی تھی، لیکن جب اس نے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے ساتھ عدیل کے ساتھ اس کی دوستی بڑھ رہی ہے، اور اس نے انہیں نہیں بتایا، اور اس کا جھمکا گرا ہوا گاڑی میں سے اس کو مل گیا، تو یہ سارا پلان اس نے بنایا، اور وہ اس نے سوچا بھی یہی کہ اس نے کہا کہ اگر عدیل نے مجھ سے صرف پیسوں کی ہیرا پھیری کی ہوتی تو شاید میں اس کو معاف کر دیتی، لیکن اس نے جو یہ مجھے چیٹ کیا ہے کہ میری دوست کے ساتھ اس نے دوستی بڑھائی ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، تو میں اس بات کو میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور اس طرح پوری محفل کے سامنے اس نے جس طرح سے اس کو عدیل کو شرمندہ کیا، اس کو ذلیل کیا، نیچا دکھایا، نتاشا کو بھی اور اس کو بھی، اور اس طرح سے ایک کہانی کا یہ ٹریک جو ہے وہ تو ہمارے سامنے اس کا اختتام آ گیا ہے کہ عدیل جو ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ماں باپ جو ہیں اس کے گھر سے شرمندہ اور پریشان ہو کر ذلیل ہو کر نکل آئے ہیں، اور اپنی بیٹی کے گھر آ گئے ہیں، اور اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مصطفیٰ تک کیسے واپس پہنچتے ہیں، کیونکہ آخر کو وہی کھوٹا سکہ جو ہے مصطفیٰ، وہی ان کے کام آئے گا، اور ان کو اس کی قدر ہوگی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ کی جو ایک بڑی اچھی بیسٹ جوڑی جا رہی تھی، اس میں بھی بہت بڑی ٹریجڈی آ گئی ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی ایک کے بارے میں سوچیں تو آپ کو وہ ٹھیک لگے گا، دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ٹھیک لگے گا، لیکن جو ان کی زندگی کی بہت بڑی ٹریجڈی آ گئی ہے، اس میں شرجینہ بیمار ہو گئی، شرجینہ اور مصطفیٰ کو اپنے بچہ کھونا پڑا، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ آ گیا ہے اس کی زندگی میں، اور آگے چل کے کس میں ہم دیکھیں گے بھی کہ مصطفیٰ جو ہے وہ اس نے ایک بہت بڑا خوبصورت گھر بھی اس نے رینٹ پر لے لیا ہے، اس گھر کو سجا بھی رہا ہے، بنا بھی رہا ہے، اور شرجینہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہا ہے اس کی زندگی کے لیے، اور شرجینہ کے پاس بیٹھ کر بھی یہی التجا کرتا ہے کہ
تم اب اس موقع پہ مجھے چھوڑ کے مت جانا، ہم نے دکھوں کے دن تو ایک ساتھ گزار لیے ہیں، لیکن اب یہ جب خوشی آنے والی ہے تو ہمیں یہ بھی ایک ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور ایک ساتھ منانی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت اور زندگی کے قریب، حقیقت کے قریب یہ ڈرامہ ہے، جس میں ایسے کردار ہیں کہ جس سے سب لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کردار آپ مصنوعی نہیں کہہ سکتے، سب نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ لیں اور مصطفیٰ کو دیکھ لیں، شرجینہ کو دیکھ لیں، ان کی تو بیسٹ جوڑی ہے۔ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ توصیق حیدر جو کہ اس میں باپ کا کردار ادا کر رہی ہیں، شرجینہ کے باپ کا، مرتضیٰ کا، وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ کردار جو ہے وہ بہت اچھا اپنے کردار کو نبھا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت اختلاف ہے کہ اس کی وجہ سے مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی میں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک انٹرویو میں توصیق حیدر نے بتایا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ مختلف ملکوں میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی بھتیجی گئی تھیں ترکیہ، اور وہاں پر چونکہ ترکی زبان بولی جاتی ہے یا پھر انگلش تھوڑی بہت بولی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہاں بھی لوگ جو ہیں اس کا ڈب ہو کر وہاں بھی پہنچ رہا ہے یہ ڈرامہ، اور وہ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اداکاروں کی، ہمارے رائٹر کی، ہمارے ڈائریکٹر کی، سب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک اچھا شاہکار جو ہے وہ سب پیش ہوا ہے۔ اور یہ شکوہ کہ جو ہم پہلے راؤنڈ میں دیکھتے آتے ہیں کہ جی آپ امیری دکھاتے ہیں اور آپ زیور اور پیسہ اور یہ سب چیزیں، اور بھرپور طریقے سے جب تک دلہن جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی ہوتی لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، تو اس ڈرامے نے ان سب چیزوں کی نفی کر دی ہے کہ آپ کی ہیروئن جو ہے وہ بالکل ایک دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ آتی ہیں اور معمولی لباس کے ساتھ وہ گھر میں موجود ہے، سادہ سا گھر ہے، لیکن لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھی اداکاری اور اچھی کہانی جو ہے وہ جب بھی آپ دکھائیں گے لوگ اس کو دیکھیں گے، پسند کریں گے، کیونکہ وہ حقیقت کے قریب ہوگی۔ تو اس لیے خدا اچھی کہانیاں جو ہیں وہ سلیکٹ کریں، اچھے ڈرامے لگائیں جو کہ اصلاح کریں آنے والی نسل کی، نہ صرف یہ کہ صرف فیشن کو پروموٹ کریں اور صرف بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر اور زیورات اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں۔ تو اس لیے ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں، بہتر راستے پر لے کر چل سکتے ہیں، اور یہ ڈرامہ اس کی ایک مثال ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کا جو کپل ہے، جو کہ ایک دوسرے میں دکھ سکھ میں، ہر طرح کے مسائل میں، مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا پیغام دیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت اچھی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ ہمارے چینلز کو دیکھتے رہیے اور لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔